بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام مکیۃ۔ سورۃ الانعام کا ما قبل کے ساتھ سورۃ الانعام کا ما قبل کے ساتھ ربط اسمی سورۃ الفاتحہ میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ البقرہ میں تھا ایاک نعبد ولا نعبد البقرہ، ہم تیری عبادت کریں گے اور گائے کی عبادت نہیں کریں گے، کما عبدت الیہود، جیسے یہود نے عبادت کی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران، اس میں فرمایا ایاک نعبد ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، کہ ہم تیری عبادت کریں گے اور حضرت عیسیٰ بی بی مریم ان کی عبادت نہیں کریں گے جیسا کہ عیسائیوں نے ان کی عبادت کی۔ اس کے بعد سورۃ نساء میں آیا کہ ایاک نعبد، عبادت صرف تیری کریں گے، ثم نعدی حقوق النساء، پھر ہم عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ مقصد ہے حقوق العباد، جس طرح حقوق اللہ کی رعایت کرتے ہیں اسی طرح حقوق العباد بھی ادا کریں گے۔ اس کے بعد آیا سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ اگر تم اللہ کی عبادت پر پکے ہو گئے، عقیدہ درست کر لیا اور حقوق العباد کو بھی ادا کیا، اس میں سیٹ کر یا بند کر دو، اس کو بھی ادا کیا تو تم پر نور کا دسترخوان اور خاص برکت والا دسترخوان آسمان سے نازل ہوگا۔ یہ سورۃ المائدہ میں مسئلہ تھا۔ اب آگے سورۃ انعام، اس میں فرمایا جائے گا کہ دسترخوان نور کا تب ملے گا اللہ تجعل الحرث والانعام لغیر اللہ، کہ شرط یہ ہے کہ اپنی کھیتیوں اور مویشیوں میں غیر اللہ کا حصہ نہ مقرر کرنا۔ اللہ تجعل الحرث والانعام لغیر اللہ، نہ کرنا کھیتیوں کو اور انعام کو غیر اللہ کے لیے، ان کی نظر و نیاز نہ ماننا۔ یہ ہے ربط معنوی، ربط اسمی اور ربط معنوی۔ اس کی کئی تقریریں ہیں کہ سورۃ الانعام کا ما قبل کے ساتھ ربط معنوی کیا ہے۔ ما قبل ایک تو بڑا ربط ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر یہاں سورۃ المائدہ تک قرآن پاک کا پہلا حصہ تھا، حصہ اول، اور اب سورۃ الانعام سے قرآن کریم کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ ابتداءً میں نے بتا دیا تھا کہ جہاں قرآن پاک کے 4 حصے ہیں، ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، تو جہاں سورۃ الانعام سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اور سورۃ الانعام کا سورۃ المائدہ کے ساتھ کئی قسم کا ربط ہے۔ ربط معنوی، نمبر 1، سورۃ المائدہ میں شرک فی التصرف کے مرتکبین پر کفر کے فتوے تھے، لقد کفر الذین، لقد کفر الذین، تو مرتکبین شرک فی التصرف پر کفر کے فتووں پر زور تھا، لیکن نفی شرک فی التصرف پر دلائل پر زور نہیں تھا، زیادہ فتووں پر زور تھا کہ شرک فی التصرف کے مرتکبین
یہ پکے کافر اور بے ایمان ہیں۔ اب سورۃ الانعام میں نفی شرک فی التصرف پر وہ دلائل کی بارش ہوگی، بہت بڑے دلائل بیان کیے جائیں گے سورۃ الانعام میں۔ مائدہ میں فتوے تھے اور انعام میں اس فتویٰ کے دلائل ذکر کیے جائیں گے کہ کیوں فتویٰ لگا ان پر، یہ واضح دلائل کے منکر ہیں۔ نمبر 2، سورۃ المائدہ میں نفی شرک فی التصرف کے رد میں خطاب تھا نصارہ سے، اور زیادہ زور اس بات پر تھا کہ حضرت عیسیٰ غیب دان اور کار ساز نہیں۔ اب سورۃ الانعام میں تعمیم ہوگی اور عمومی طور پہ ذکر کیا جائے گا کہ کوئی بھی اللہ کے سوا کار ساز اور غیب دان نہیں۔ سورۃ المائدہ میں خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کا ذکر تھا، جبکہ سورۃ الانعام میں تمام غیر اللہ سے، ہر فرد غیر اللہ سے تعمیم کر کے ان صفات کی نفی کی جائے گی۔ نمبر 3، سورۃ المائدہ میں مسئلہ کا بیان تھا، انعام میں رد الشبہات پر زور ہوگا، مشرکین کے شبہات اور سوالات کے جواب ہوں گے اور ان کے شبہات کو رد کیا جائے گا۔ نیز مسئلہ پہنچانے کا طریقہ بھی بیان کیا جائے گا کہ مسئلے کی تبلیغ کس طرح کرنی ہے، لوگوں تک مسئلہ کیسے پہنچانا ہے۔ تو طریقہ تبلیغ پر بھی قرآن بات کرے گا کہ لوگوں پر کس طرح مسئلے کو واضح کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ مشرکین کے نہ ماننے کی وجوہات، کہ مشرک مسئلہ کیوں نہیں مانتے، نہ ماننے کی وجوہات، یہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گی۔ نمبر 4، سورۃ المائدہ میں ما اہل بہ لغیر اللہ، خصوصاً انصاب، ازلام، ما ذبح علی النصب وغیرہ اس پر بحث تھی، جبکہ سورۃ الانعام میں اس شبہ کو دور کیا گیا کہ کوئی مت سمجھے کہ صرف جانوروں کا تقرب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے تقرب کے لیے ذبح نہیں کرنا، بلکہ یہ عام حکم ہے، جیسے جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا حرام ہے، اسی طرح کھیتیوں سے اور غلوں سے اور جانوروں سے بھی غیر اللہ کے حصے نکالنا، یہ تعمیم کے ساتھ کوئی چیز بھی ہو غیر اللہ کے تقرب کے لیے دینا، یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ربط ہیں، لیکن اصل ربط یہی ہے۔ 4 ربط میں نے بتا دیے مانوی سورۃ المائدہ کے ساتھ۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ مسائل بار بار وہی آتے ہیں اور انداز اور لذت نہیں ہوتی ہے۔ اب سورۃ الانعام میں بھی مسئلہ وہی چلے گا، نفی شرک فعلی والا، نفی شرک فی التصرف والا، مسئلے دونوں ہوں گے، نفی شرک فعلی اور نفی شرک فی التصرف، یعنی نفی شرک اعتقادی۔ اس کو صحیح کر دے، میرا خیال ہے صحیح کر کے دیا پھر خراب کر دیے، کیوں نہیں عمر؟ ہاں بڑی مصیبت ہے، لوگ سپیکر ہیں، 1 گھنٹہ نہیں صحیح ہوتا۔ اچھا بھائی بند کر دے، بہتر ہے۔ خلاصہ سورت، اس سورت کا خلاصہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن پاک کی عجیب شان ہے۔ دنیا کے کسی مقرر کی تقریر سنو تو اگر ایک دفعہ پہلے سن چکے ہیں تو تقریر سننے کا کوئی مزہ نہیں ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ یہ تقریر تو ہم نے سنی ہے، لیکن قرآن کریم مسائل پھیر پھیر کر وہی بیان کرتا ہے،
لیکن انداز اور لذت پہلے سے زیادہ بڑھتا جاتا ہے، مزہ اور زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بند کر دیں، اس کو بند کرو، اٹھا لو۔ جو پنکھا زیادہ شور کرے اس کو بند کر دو۔ سورت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 117 تک، 117 آیت، هو عالم بالمہتدین، یہاں تک ہوگا۔ اور اس حصہ میں نفی شرک فی التصرف کا بیان ہے، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 118 سے لے کر آخر تک چلا جائے گا۔ اس حصہ میں، دوسرے حصہ میں نفی شرک فعلی کا بیان ہوگا، نفی شرک فعلی، اس کو زیادہ بیان کیا جائے گا، اور آخر میں پھر دونوں مضامین کا اعادہ ہوگا، ساتھ ساتھ طریقہ تبلیغ اور رد و شبہات المشرکین، مشرکین کے شبہات کے جواب چلیں گے، اور اسی طرح مبلغین کے اوصاف بھی بیان ہوں گے، دلائل عقلیہ، نقلیہ اور وحیہ، تینوں قسم کے دلائل بیان ہوں گے، اور پورے زور شور کے ساتھ یہ مسئلہ ذکر کیا جائے گا کہ یہ مسئلہ نفی شرک فی التصرف والا، مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، پکار کے لائق نہیں، عقل سلیم کا بھی یہی تقاضا ہے، دلائل عقلی آئیں گے، اور نقل صحیح، پہلے انبیاء بھی یہی مسئلہ بیان کرتے رہے، اس پر بھی زور ہوگا، اور ساتھ دلیل بئی وہ بیان کی جائے گی، ایک بہت لمبی نقلی دلیل آئے گی، اور اس دلیل میں کئی مسائل اور بھی آ جائیں گے۔ بہرحال مقصد یہ ہوگا کہ اللہ والے سب اس مسئلے پر متفق رہے، اور اللہ تعالی بھی اس مسئلہ کو آپ پر نازل کر رہے ہیں، اپنی طرف سے آپ یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہے۔ یہ دلائل عقلیہ، نقلیہ، دلیل بئی، تینوں قسم کے دلائل کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے چلو ترجمہ شروع کرو اسی کا۔ وہ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں کچھ باتیں ہیں، وہ بعد میں کر لیں گے۔